بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں؟ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے۔ ذات، صفات، افعال و احکام اور اسماء میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ایک ہے۔ مستحق عبادت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے، اور اس بات کا مستحق ہے کہ عبادت سے اس کی جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جیسے اس کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے، ایسے ہی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے، یعنی پہلے ان کا وجود نہ تھا، بعد میں وجود میں آئیں، پھر ختم ہو جائیں گے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قدیم ماننا کیسا ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قدیم مانا یا اس کے حادث ہونے میں شک کیا، اس نے کفر کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ذی حیات ہے اور تمام کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ذی حیات ہے اور تمام کی زندگی اس کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے حیات دے اور جسے چاہے موت دے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے والدین، زوجہ یا اولاد ثابت کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے والدین، زوجہ یا اولاد ثابت کرے، وہ قرآن پاک کی روح سے کافر ہے، اور جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یا والدین ممکن ہے، وہ دین سے بے راہ ہے۔ سب اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور اس کی ذات ہمارے اوپر والدین سے زیادہ شفقت و عنایت کرنے والی ہے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ کائنات کی ہر ذی روح کی آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر چلنے والی چونٹیاں، وہ ذات سب کی سنتا ہے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک وہ سنتا، دیکھتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ غنی اور بے پرواہ ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ غنی اور بے پرواہ ہے۔ وہ کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات اسی ایک خدا کی محتاج ہے، اور اسی کی ذات بے نیاز ہے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ بے نیاز ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور اسی کی ذات علم و حکمت والی ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کرے، کسی کو اس پر قدرت نہیں۔ وہی سب کا معبود برحق ہے، کوئی بھی اس کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دلیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
کیا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، چاہے کوئی چیز دور ہو یا نزدیک، چھوٹی ہو یا بڑی، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس کی ذات ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا، دیکھتا ہے۔ ہر شے کا علم جاننے والا کون ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم جاننے والا ہے، ہر بات اس کے علم میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے۔ ہر اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے جو ہمارے سینوں اور ذہنوں میں ہے۔ وہ ذات ہماری نیتوں کو بھی جاننے والی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ شروع سے جانتا ہے اور آخر تک جانے گا۔ دنیا کے نظارے بدلتے ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، یہاں تک کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔ کیا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت سے باہر ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار میں ہیں۔ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے ارادہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی مشیت یعنی ارادہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پرندہ پر نہیں ہلا سکتا، کوئی ذرا بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے؟ اس کا کلام آواز سے پاک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، یعنی کلام بھی فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ جیسے اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، ایسے ہی اس کا دیکھنا، سننا آنکھ اور کان سے نہیں۔ دوسری صفات کی طرح کلام بھی قدیم ہے۔ تمام ان آسمانی کتابیں، صحیفے اور قرآن کریم سب اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ جو پڑھنے سے آواز اور لکھنے سے نقوش ظاہر ہوتے ہیں یہ حادث ہیں، لیکن جو لکھا پڑھا سنا جاتا ہے وہ قدیم ہے۔ اس کی صفات بھی اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، کلام کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا۔ حقیقی رازق کون ہے؟ حقیقی رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی مخلوقات کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی سب کا پالنے والا اور مددگار ہے۔ ماں باپ، حاکم، فرشتے وغیرہ ہم سب کے وسیلے اور واسطے ہیں۔ دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، آدمی، جانور، پہاڑ، دریا اور سمندر، الورز، تمام حیوانات، نباتات اور جمادات، ساری کائنات اور تمام عالم کا پیدا کرنے والا وہی ایک اکیلا ہی ہے۔ ہمارا اور ہمارے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ ہر چھوٹی اور بڑی چیز اسی کی مخلوق اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کن کہہ کر پیدا کر دیتا ہے۔ دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی،
وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے فعل کے لیے کسی غرض کا ہونا لازم نہیں، اور نہ ہی اس کے اقوال علت و سبب کے محتاج ہیں۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل جاتی ہے وہاں خدا نہیں، اور جہاں خدا ہے وہاں عقل نہیں۔ دلیل ترجمہ، علماء نے فرمایا کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے حالی نہیں ہوتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نیند یا اونگ آ سکتی ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نیند یا اونگ سے پاک ہے، اور تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی ذات ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اور اس کی کہی ہوئی باتیں نہیں بدلتی۔ اس کی ذات چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اور اس کی ذات کے علاوہ کون بڑا عادل ہے؟ وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، اور لوگوں کو نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مظلوم کی فریاد اور ظالم کے ظلم کو جانتا ہے۔ اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ اچھے کاموں پر خوش اور برے کاموں پر ناراض ہوتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اس سے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کی ذات میں کسی بھی عیب یا نقصان کا ہونا قطعاً محال ہے۔ اس کی ذات ہر عیب، مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، نادانی اور بے حیائی وغیرہ، اس پر قطعاً محال ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کفار کی باتوں سے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ دیدار کب ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن دیدار نصیب ہوگا۔ دلیل ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں، کہ اس لیے کہ وہ ذات باقی ہے اور باقی کو فانی نہیں دیکھ سکتا، پر جب آخرت میں دیدار ہوگا تو بصارت ہمیشہ کے لیے عطا کر دی جائے، تو پس باقی کو دیکھ لے گا۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک دوستوں، اللہ حافظ۔